اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج پھلبری یعنی سفید داغوں کا علاج، اس سلسلے میں ہماری دوسری نشست ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے اس مرض کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا۔ یونس بن عمار یہ بارگاہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا ہے اللہ کے فرزند، نبی کے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چہرے پر سفید داغوں کا کوئی علاج؟ آپ نے فرمایا ہاں، میرے جد بزرگوار نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، یہ پڑھنے سے چہروں کے سفید داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ، یا رحمان ہو یا رحمان ہو یا رحمان، یا رحیم ہو یا رحیم ہو یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا سمیع الدعوات، یا معطی الخیرات، صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، واصرف عنی شر الدنیا وشر الآخرہ، واذهب عنی شر الدنیا وشر الآخرہ، واذهب عنی ما بی فقد غاتنی ذالک واحزننی۔ یونس بن عمار کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ دعا تعلیم فرمائی، امام فرماتے گئے اور میں ساتھ ساتھ پڑھتا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے مدینہ شہر چھوڑا نہیں تھا، ابھی میرا سفر مدینہ کے اندر ہی تھا کہ وہ جو سفید داغ میرے چہرے پہ تھے وہ ختم ہو گئے۔ اور سلسلے میں حکم بن مسکین بھی کہتے ہیں کہ اس کے چہرے پر بھی سفیدی تھی، اور جب میں واپس پلٹ کر آیا اور یہی دعا پڑھی تو کچھ ہی لمحات کے بعد وہ سفیدی میرے چہرے سے ختم ہو گئی، غائب ہو گئی۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خشک ستو یہ سفیدی کو ختم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح مولا نے فرمایا کہ گائے کا جو گوشت ہے وہ شوربے والا بنا کر کھایا جائے تب بھی یہ پھلبری اور سفیدی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر فرماتے ہیں کہ گائے کے گوشت کے ساتھ چقندر کو بھی ملا کر ان دونوں کا شوربہ بنا کے کھایا اور پیا جائے تو یہ سفیدی، پھلبری یعنی سفید داغ جو چہرے پہ انسان کے پڑ جاتے ہیں ان کو زائل کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں صحیح معنوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور اتباع سے خالی نہ گزرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے احباب، سننے والے دوست، بھائی، بچے، بچیاں، بیٹے، بیٹیاں، مائیں، بہنیں، سب فرامین اہل بیت علیہ السلام سے استفادہ فرمائیں گے اور اپنی زندگی کو انہیں فرمان کے تابع استوار کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔